رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخره. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من بنى مسجدا في الدنيا وبنى الله بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انہی کی مطلب کو کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ انہی کی مطلب کو کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ انہی کی محفل کو سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ فیضان محمد عام تو ہے، عرفان محمد عام نہیں۔ فیضان محمد عام تو ہے، عرفان محمد عام نہیں۔ اللہ اگر نہ دے توفیق، انسان کی بس کی بات نہیں۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی اور اسٹیج پر جلوگر تمام محتر و محترم علماء کرام، اور خصوصاً ہم سب کے مربی و محسن حضرت مولانا محمود عالم صاحب قاسمی، اور اسی قصبہ ٹولی کے جامع مسجد کے امام و خطیب مولانا عبدالواحد صاحب، اور اسی طریقے سے ہمارے حاجی صاحب، اور تمام ہی آئے ہوئے دور سے نزدیک سے تمام نورانی و ایمانی بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اور پسے پردہ بیٹھی ہوئی عفت و پاک دامن مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حاضری کو قبول فرمائے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قصبہ ٹولی کے دیندار، ہونہار اور نوجوان کمیٹی، اس میں خصوصاً شہر فہرست ہمارے کئی حفاظ بھی ہیں، اور ہمارے عزیزم چھوٹے بھائی ناہید اختر، میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں، ممنون و مشکور ہوں، متشکر ہوں کہ آپ سب نے یہ موقع دیا کہ چند منٹ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم چند لوگ ہیں
اور جو لوگ یہاں نہیں آئے وہ لوگ بہت کامیاب ہیں۔ حقیقت حال ایسی بات نہیں، بلکہ جو نہیں آئے وہ محروم ہیں۔ آج اگر یہاں پر ناچ گانا یا ڈھول باجے تاشے یا اور اسی طریقے سے کچھ لہو لعب کا تماشا بین کا کوئی پروگرام ہوتا تو شاید ہم سب اتنی پنڈال بنا بھی نہیں سکتے تھے، اتنے لوگ آتے۔ مگر کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کا پروگرام ہے، اسی لیے وہ لوگ سوچتے ہیں کہ آج کیوں جائیں ہم اپنے گھر میں، فیس بک میں، واٹس ایپ میں، انٹرنیٹ آن کر کے ہم یہیں پر IPL دیکھتے ہیں۔ کچھ نوجوان آئے ہیں تو وہ اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھ سے پہلے جو مفتی صبغت اللہ صاحب تقریر فرما رہے تھے، انہوں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کیا ہے ایمان والو ایمان میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ پتا چلا کہ ایمان کے بعد بھی ایمان والے کا اور کیٹیگری ہے جو ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ایمان والوں سے اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والوں مکمل ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ اب ایمان کا تھرمامیٹر لینا پڑے گا۔ کیسے؟ داڑھی ٹوپی سے ایمان سمجھ میں نہیں آتا، کرتا پجامہ سے بھی ایمان سمجھ میں نہیں آتا۔ ایمان کا تھرمامیٹر کچھ اور ہے۔ ایک جگہ ایک مولانا تقریر کر رہے تھے تو بیچارے تقریر کے درمیان کہنے لگے کہ بھائی آج کل اسلام بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ کیا کہا؟ اسلام بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ تو ایک آدمی پیچھے تھا، وہ اٹھ کے تھوڑا آگے آیا، پھر مولانا تقریر کرتے کرتے پھر کہا کہ اسلام بہت پیچھے چلا گیا، تو پھر وہ اٹھا، پھر تھوڑا آگے آیا، اس کے بعد پھر تقریر کے درمیان کہا کہ اسلام جو ہے آج رسموں میں گل گیا ہے، شادی بیاہ میں ہم لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، تو اسلام بہت پیچھے چلا گیا۔ تو بندہ اٹھ کر کے بالکل مائک کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ جب مولانا نے کہا کہ اسلام پیچھے چلا گیا، غصے سے کھڑا ہو کے کہنے لگا مولانا آپ کا دماغ خراب ہے، کہاں اسلام پیچھے چلا گیا؟ آپ کے سامنے اسلام کھڑا ہے، آپ کے سامنے اسلام کھڑا ہے، آپ بولتا پیچھے چلا گیا پیچھے چلا، میں وہاں تھا، وہاں سے آتے 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 یہاں بھی آ گیا، پھر بھی کہہ رہے اسلام پیچھے چلا گیا، میں تو آپ کے سامنے ہوں۔ تو ہم لوگ ایسے اسلام والے ہیں۔ دیکھیں کچھ لوگ ادھر چائے کی دکانوں میں گھوم رہے، کیوں زندگی میں چائے نہیں پیے کیا؟ زندگی میں کبھی منڈا نہیں کھائے؟ زندگی میں پان نہیں کھائے؟ آج جلسے کا دن ہے، آج سارے لوگ ادھر گھوم رہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ شیطان کے بھائی لوگ ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ اس پنڈال سے وہ باہر رہے، اندر نہ آئے، اندر آئے گا تو اللہ کی رحمت برسے گی، اللہ کی رحمت برسے گی تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا ٹکٹ دے دے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے جو پنڈال کے اندر بیٹھے اطمینان سے بیٹھے، آپ کا وقت زیادہ نہیں لیں گے۔ ہم لوگ مسلسل سفر میں رہتے ہیں، کئی ہزار کلومیٹر چل کے آپ کے پاس آئے، اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو چھوڑ کے آنے کے لیے تیار نہیں۔ بہرحال ہمارے خالد بھائی
मोहनात भंजन यूपी से तशरीफ लाए, बहुत बड़े शायर हैं, मुशायरे के शायर हैं, मगर अल्लाह ने इस जलसों की बरकत से अल्लाह ने उनके चेहरे पे सुन्नत सजा दिया। कहिए सुभान अल्लाह। उनके चेहरे पे नूरानियत आ गई। हम लोग जब शुरू में दिल खैराबादी से मिलते थे तो सफा चक रहता था, फिर उलमा की सहबत मिली, जलसे जुलूस में जाने लगे, माशाअल्लाह दिल भाई ने भी दाढ़ी रखी। अब हमारे शाह खालिद साहब बिल्कुल सफा चट रहते थे, अगर मच्छर भी बैठता ना फिसल के गिर जाता। मगर आज देखिए जलसों की बरकत से, अल्लाह वालों की बरकत से उनके चेहरे पे भी दाढ़ियां। समझ में आ रहा है? तो ये जलसों की बड़ी फजीलत है, ऐसा नहीं है। मगर हम लोग क्या करते हैं, जलसों को मनोरंजन का आइटम बना लिया। मनोरंजन का आइटम, वो गाँव वाला क्या हम क्यों नहीं करेंगे, वो वाला क्या हम क्यों नहीं करेंगे, और करते हैं। और सब अपने अपने घर में 10, 20, 50 मेहमान बुला लेकर के अपने घर में ही खाने पीने में लग जाते हैं। भाई जलसा आपका है, आप नहीं आओगे तो जलसा क्यों करते हो भाई, दूसरे करेगा। इसलिए जलसा करने से पहले हमें यह तय करना है कि हम किस मकसद के लिए जलसा कर रहे हैं। इन्नमल अमालु बिन्नियात, नीयत के ऊपर दार मदार है सारे अमाल का। बहरहाल मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। हमारे हाजी साहब यहाँ बैठे हैं, मस्जिद के जिम्मेदार हैं। अचानक एक मुलाकात हुई उनके मस्जिद में, मैं ईशा की नमाज मैंने अदा की, तो वहां पर 2-4 मिनट मैंने कुछ, उन्होंने गुजारिश की कि मौलाना कुछ कह दीजिए। तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि मौलाना इसी तकरीर को करनी है, तो आज जितना मुझे वक्त मिलेगा मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। हमारे खालिद भाई भी इशारा कर रहे थे कि वक्त भी याद होगा जब मैं नमाजें अदा करेंगे हम मेहदी की इमामत में। मेहदी कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हाथ में लगाने वाला मेहंदी उसको समझ रहे हो आप लोग? क्योंकि मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम आए और मजमे में नारा न लगे, हमारे खून में उबाल न आए, हमें जोश न आए और हम चाय की दुकानों में रह जाए, तो पता ये चला कि हम जानते नहीं कि मेहदी किसे कहा जा रहा है। आइए मैं बिल्कुल सिरे से मजमून की तरफ चल रहा हूं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस्समीउल बसीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रातों रात, यानी रात के छोटे से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। और अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतरीन जानने वाला और खबर रखने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलाए। ये मेराज क्या है? आज जो हम 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं, ये नमाज हमें कैसे मिली, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका शान नुज़ूल क्या है, इसको पढ़ने से हमें क्या मिलता है, और कितने दर्जे हमारे बुलंद होते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में है। आपकी रफीक़े हयात हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बहुत ज्यादा अमीर बाप की, बहुत ज्यादा मालदार औरत है। 2 शौहर का इंतकाल हो चुका है। मक्के के लोग लाइन पे लगे हुए हैं कि खदीजा से मेरी शादी हो जाए, खदीजा से मेरी शादी हो जाए।
بڑے بڑے خاندان کے رئیس لوگ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ خدیجہ کی شادی ہو جائے، مگر حضرت خدیجہ کسی کو قبول نہیں کرتے۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 24 سال ہے۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیغام بھیجتے ہیں کہ خدیجہ اگر اپنے مال دے دے تو میں مال کو تجارت کی غرض سے ملک شام لے جاؤں۔ پتہ یہ چلا کہ تجارت کرنا بھی سنت ہے۔ کیا ہے؟ تجارت کرنا سنت ہے۔ میرے آقا نے کہا کہ اگر خدیجہ مال دے دے تو میں مکہ سے لے کر کے ملک شام جاؤں۔ حضرت خدیجہ نے مال تو دیا ہی، ساتھ میں خدمت کرنے کے لیے ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا۔ کیا نام تھا؟ یاد رہے گا؟ اگلے سال جلسے میں پھر پوچھیں گے آپ سے۔ غلام کا نام کیا تھا؟ میسرہ۔ اس غلام کو دیا اور کہا کہ اے میسرہ، تیری ذمہ داری یہ ہے کہ محمد کی پوری زندگی کا ریکارڈ کرنا، یہ کیسے چلتے ہیں، کیسے لیٹتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، کیسے تجارت کرتے ہیں، کسٹمر سے کیسے باتیں کرتے ہیں، مال کی تجارت کرنے میں کہیں جھوٹ تو نہیں بولتے، کہیں دھوکہ تو نہیں دیتے۔ حضرت خدیجہ کیونکہ بہت سمجھدار عورت تھی، انہوں نے ایک خادم کے طور پر لگا دیا، اور لگانے کے بعد ذمہ داری یہ دی کہ پورا ریکارڈ کر کے لے کے آنا ہے۔ اب یہ گیا، اب پوری زندگی غلام تھا، تجارت کرتا تھا، مگر اب جو گیا ہے تو میرے آقا نیچے نیچے چلتے ہیں، اوپر سے بادل چل رہا ہے، اوپر سے بادل چل رہا ہے تاکہ سورج کی گرمی میرے آقا کے سر پہ نہ پڑے۔ وہ غلام کہتا ہے کہ میرے آقا جس راستے سے گزر جاتے تھے پتھر صلاۃ و سلام پڑھا کرتے تھے، جس درخت کے نیچے سے گزر جاتے تھے اس درخت کی ٹہنیاں جھک کر کے میرے آقا کو سلام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ ملک شام گئے اور تجارت کرنے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو اس وقت جو ہے سب سے زیادہ نفع ہوتا ہے۔ اور حضرت میسرہ کے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح اچھا آدمی آج تک زندگی میں نہیں دیکھا، اتنا سچا کبھی نہیں دیکھا، اتنا اچھا کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت خدیجہ سمجھ گئی کہ یہی صادق الامین ہے۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال، میرے آقا کی عمر 25 سال۔ 25 سال کا نوجوانی کا عالم ہے۔ 25 سال کا جب ہمارا کوئی جوان ہوتا ہے تو اس کے خواب الگ عجیب عجیب ہوتے ہیں۔ شادی کریں گے تو ایسی جگہ جہاں سے خوب دولت ملے، شادی کریں گے ایسی جگہ جو حور اور پری ہو، شادی کریں گے ایسی جگہ جس کا خاندان بہت بلند و بالا ہو، شادی کریں گے ہم ایسی جگہ جہاں سے مالا دولت کا انبار آئے۔ مگر میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا عالم، ایک طرف 2 شوہر کے بیوہ ہیں، یعنی 2 شوہر پہلے گزر چکے، وہ خدیجہ پیغام دے دیتی ہے کہ جاؤ محمد سے کہنا کہ اگر وہ تیار ہو جائے تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آفر کو فوراً ایکسپٹ نہیں کیا، جیسے آج کل کا نوجوان ہوتا ہے نا، بمبئی سے دلی سے کما کے آیا، اپاچی گاڑی لیا، پورا دنیا چھان رہا ہے لڑکیوں کو، اور جہاں پسند آئے وہی بول دیا ہے، مرغے براٹا کوئی سمجھائے نہیں، کوئی بات نہیں، تو مک لڑکا لڑکی ایک دم پسند ہے، بس مجھے بات کریں گے، کوشن نہیں۔ گھر میں آ کے ماں کو ڈانٹنا شروع کرتا ہے، وہ نہیں ہم کو وہی کرنا ہے۔ ارے بھائی، تیری ماں نے تجھے پالا ہے، پرورش کیا ہے، تیرے باپ نے پتہ نہیں اس قصوہ ٹولی کے کھیت میں اپنے پیٹ کو جلا کے راکھ کر دیا ہے، تب جا کے تو کہیں جوان ہوا ہے۔ تو اپنے ماں باپ کی فکر نہیں کرتا کہ تیرے ماں
دل کے اندر بھی کوئی ارمان ہوگا, ان کے اندر بھی کوئی خواہش ہوگی, وہ بھی سوچا ہوگا کہ میرے بچوں کو میں کیسی جگہ شادی دلاؤں. تو فون میں رانگ نمبر میں کسی اہل غیر لڑکی سے بات کر لیتا ہے اور اسی لڑکی سے تو شادی کرنے کے لیے ماں باپ کو جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے. یہ حال ہے کہ نہیں آج ہمارے علاقے کا؟ رانگ نمبر لگ گیا, اب اسی سے لگا ہوا ہے, دن رات لگا ہوا ہے. پہلے راستے میں گزرتے ہوئے اگر کوئی لڑکا یا کوئی انسان بات کرتا تھا, بولتا تھا, تو لوگ پتھر مارتے تھے کہ نہیں, اے پاگلا گلے گنڈا کہنا بولے گی جرا. اور آج کل چھوٹا سا ایسا چپٹی یہاں گزار دیتا ہے کان میں, اب بکرا ہے وہ, اب دوسرا سن رہا ہے. کیا بات ہے بھائی, کوئی آگے نہیں پیچھے نہیں, بکرا ہے, موبائل بھی ہاتھ میں نہیں, مگر وہ یہاں گھسا دیا, پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. اب بات کرتے 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 چلے گئے کھیت میں, بانس کی جھاڑی میں مچھر کاٹ رہا ہے مگر اسے پتہ نہیں چل رہا ہے, وہ ایسا مبہوت ہو کے لگا ہوا ہے فون میں. یہ حال ہے آج ہمارے نوجوانوں کا میرے عزیزوں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا آفر, گولڈن آفر آیا. کیوں مکہ کی سب سے زیادہ امیر گھرانے کی عورت آئی ہے اور آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ, اے محمد میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. میرے آقا نے فرمایا میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا, میرے چچا ابھی حیات سے ہیں, میں حضرت ابو طالب سے پوچھ کر کے بتاتا ہوں. میرے چچا سے میں پوچھ کے بتاتا ہوں, میرے چچا جواب دیں گے تب میں بتاؤں گا. جب اپنے چچا سے عبد المطلب سے کہا تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ محمد بیٹے یہ تو بہت بڑا آفر ہے, خدیجہ کو تو پتہ نہیں کون کون لوگ آفر دے رہے, مگر خدیجہ کسی بھی ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے, قبول نہیں کر رہی. تجھے اگر اس نے کہا ہے تو جاؤ شادی کرو. پتہ ہی چلا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہو گئی. تب عمر حضرت خدیجہ کی 40 سال, میرے آقا کی عمر 25 سال. اللہ اکبر اللہ اکبر. آج کل کچھ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شادی اپنی مرضی سے کی. یاد رکھیے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی بھی اپنی مرضی سے نہیں کی. کبھی موقع ملے گا تو شادی پر میں بات کروں گا کہ شادی ہماری کیسی ہونی چاہیے. آج کیونکہ میں نے دوسرا وعدہ کر لیا ہے اس مضمون کا اور ٹائم بھی زیادہ نہیں ہے, تو میں آپ سے بتا رہا تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہو گئی. اور حضرت خدیجہ مالدار ہونے کے باوجود, پیسہ والی ہونے کے باوجود حضرت خدیجہ شادی کرتی ہے تو ایک بڑھیا آتی ہے, سننا غور سے, ایک بڑھیا آتی آ کے کہتی ہے خدیجہ تیری بھی عقل ماری گئی, تو نے ایسے لڑکے سے شادی کی جس کا گھر بھی نہیں, کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں, اوڑھنے کے لیے کپڑا نہیں, رہنے کے لیے گھر نہیں. ایسے وقت میں بڑھیا لوگ اچھا کام کرتی ہے لڑانے کے لیے. بعض بڑھیا کہیں گے ناکا پھر کہا دیر پوچھو اور ہاتھلا تو پھر کہا دیر کے پوچھو گے تور بافی پیتا بولوانے چل کو دھکا دے بٹھائی دیے. یہ بڑھیاؤں کا کام ہے. ایک بڑھیا آئی آ کے کہنے لگی خدیجہ ایسی جگہ پہ شادی کی. حضرت خدیجہ رات میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی یا رسول اللہ مکہ والوں کا تانا مجھے برداشت نہیں ہے. مکہ والے کہتے ہیں کہ میں مالدار ہوں آپ غریب ہیں. یا رسول اللہ میں نے ساری دولت جمع کر دی ہے, یہ ساری کی ساری دولت میں آپ کو ہدیے میں دیتی ہوں. کیا کہا؟ یہ ساری دولت میں ہدیے میں دیتی ہوں. اس دولت کے مالک آج سے آپ ہیں, آپ امیر میں غریب. مجھے دولت نہیں چاہیے, مجھے آپ کی خوشی چاہیے. میری ماں اور بہنوں اگر اتفاق سے کبھی ایسا ہو جائے شوہر غریب ہو آپ امیر ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ حضرت خدیجہ نے ساری دولت اپنے شوہر کو انعام میں دے کر کے خود خادمہ بن گئی اور میرے آقا جا کر کے غار حرا میں عبادت کرنے کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
میں جو ہے ناشتہ بنا کر کے کھانا بنا کر کے 4000 فٹ کی بلندی ہے وہ. کتنا؟ 4000 فٹ. جو حاجی لوگ گئے ان سے پوچھے گا, یہاں کھڑا ہو کے ایسے دیکھیں گے تو ایسا دیکھنا پڑتا ہے, وہاں ہے وہ. حضرت خدیجہ خود کھانا پانی لے کر کے چڑھتی تھی. آج کا جوان آدمی بھی چڑھ نہیں سکتا, 10 بوتل پانی پیے گا چڑھتے چڑھتے, بولا نہیں ہوتا چڑھنے کے. یہ حال ہے. وہاں چڑھتی تھی اور میرے آقا کو کھانا پانی دے کر کے, وہاں تسلی دے کر کے پھر حضرت خدیجہ گھر آ جاتے تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن تک اپنے رب کی عبادت وہاں کرتے تھے. بہرحال ایک ٹائم آیا, میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں کیونکہ میرے بعد 2-3 اور مقرر ہے, پھر کبھی تفصیل سے بات کروں گا. میں اس سفر یعنی سفر معراج پر اڑیسہ میں ایک بار بیان کرنے کے لیے گیا. انہوں نے کہا حضرت آپ معراج کے سفر کو بیان کیجئے گا, تو میں نے بیان شروع کیا. کرتے 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 2 رات. اس کے بعد 2 دن کا ہی ان کا پرمیشن تھا, ختم ہو گیا. بولے حضرت ابھی تو ہم لوگ آسمان تک بھی نہیں پہنچے. میں نے کہا آسمان تک پہنچنے کے لیے ابھی بہت ہے, وہ بھی 7 آسمان ہے, اور ہر آسمان پہ ایک نبی سے ملاقات, اور نبی کے ساتھ میرے آقا کے سوال و جوابات, اور پھر 7 آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا, اور سدرۃ المنتہا کے اوپر عرش, عرش کے اوپر کرسی, کرسی کے اوپر میرا رب, اور رب کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے بات چیت, 70,000 سوال اور جواب. کہا کہ حضرت کیسے سنیں گے؟ میں نے کہا پھر 2 دن کا اور جلسہ کرو. تو 1 سال کے بعد پھر 2 دن کا جلسہ کیا. پھر ہم نے شروع کیا جہاں سے چھوڑا تھا وہاں. پھر 2 دن میں اور کچھ حد تک گئے, پھر ختم ہو گیا. میں نے کہا حضرت کیا ہوگا؟ میں نے کہا پھر اور 2 دن چاہیے. تقریباً 6 دن کے جلسے کے بعد اکیلا میں مقرر. اس گاؤں کا نام ہے آل, اڑیسہ کٹک میں وہ گاؤں ہے. 6 دن کا جلسہ کر کے میں نے سفر معراج کو مکمل کیا. وہ بھی میں کوئی حق ادا نہیں کر سکا. آج کیونکہ میرے بھائی خالد موناد بھنجن سے تشریف لائے, انہوں نے کچھ شعر ایسے پڑھے جس سے مجھے یہ واقعہ یاد آیا, اس لیے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت مہدی کون ہے اور کیا کریں گے اور کب آئیں گے, اور ان کا تعلق میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے, وہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. میرے عزیز دوست اور بزرگوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ایسی گزری, ایسی گزری, ایسی گزری کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے بچے حضرت خدیجہ سے. یہ جو 4 بیٹیاں ہیں, حضرت زینب, ام کلثوم, حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین, یہ ساری کی ساری بیٹیاں حضرت خدیجہ سے. حضرت خدیجہ کے علاوہ کسی اور بیوی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد نہیں ہوئی. 3 بیٹے 4 بیٹیاں, ان میں سے صرف ایک بیٹا حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئی. باقی اور کسی بیوی سے کوئی بچہ کوئی اولاد ثابت نہیں ہے. حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں جب تک حضرت خدیجہ رہی تب تک میرے آقا نے کسی سے کوئی شادی نہیں کی. پوری جوانی حضرت خدیجہ کے ساتھ گزار دیتے. حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا, حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. اس سال کا نام میرے آقا نے رکھا عامۃ الحزن, غم کا سال. کیا نام؟ غم کا سال. میرے آقا مسلسل روتے تھے, روتے تھے, روتے تھے, روتے تھے. اب جانتے ہیں کہ جب کوئی روتا ہے تو اس کا جو کوئی بڑا ہوتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے, اس کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے بولتا ہے بیٹا مت رو, بھتیجا مت رو, پوتا مت رو, کوئی بات نہیں, ایسا تو ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, کیسے بولتے ہیں. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی بڑا ہے نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا, 7 سال کی عمر ہوئی تو ماں کا انتقال ہو گیا, کچھ اور بڑا ہوا تو دادا کا انتقال ہو گیا, اور جوان ہوا تو حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. محبت کرنے والی بیوی تھی حضرت خدیجہ
روتے رہے روتے رہے روتے رہے. اللہ نے کہا محمد جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے اس کا اللہ ہوتا ہے. جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے. اے میرے پیارے محمد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دنیا والے تجھے ستاتے ہیں تو کوئی بات نہیں, میں اللہ تیرے لیے محبت کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ میں رب العالمین ہوں. سارے جہان کو میں نے بنایا, یہ زمین کو میں نے بچھایا, یہ آسمان کو میں نے سجایا, یہ پھولوں کو مہک میں نے ڈالا, یہ سمندر کو جو ہے طغیانی میں نے عطا کی, یہ بلبل کے اندر چہک کو میں نے ڈالا, یہ گلاب کے اندر خوشبو کو میں نے ڈالا. اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کسی دور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے طائف. کہاں گئے؟ طائف. طائف کے میدان میں جب گئے تو وہاں ایک لمبی کہانی ہے. وہاں کے کچھ لوگوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا, اتنا مارا کہ اس سے خون نکلتے نکلتے جوتی مبارک پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بھر گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھک کے ایک جگہ بیٹھ گئے. آپ کا غلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ محمد سے کہنا کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو اس طائف کے سرزمین کے سارے لوگوں کو میں ختم کر دوں گا. جو پہاڑ کا فرشتہ آیا, کہنے لگا ہم یہ دونوں کو ملا دیں گے, یہ لوگ جو کی طرح یعنی گیہوں کی طرح پس کر کے آٹا بن جائے گا. یا رسول اللہ, اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا اللہم اہدنی فإنہم لا یعلمون. اے میرے فرشتوں, تمہیں اللہ نے بھیجا ہے مگر یاد رکھنا یہ قوم مجھے جانتی نہیں ہے. جب جان لے گی تو ہدایت پہ آئے گی. میں بد دعا نہیں کروں گا. اللہ کے نبی نے بد دعا بھی نہیں کی. بہرحال میں جلدی سفر کر رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا اور بلا کے کہا کہ محمد جانے کو میں نے سوچ کر دیا, مکہ سے آپ کیسے گئے وہ بھی میں نے سوچ کر دیا. اب اللہ سے ڈائریکٹ ملاقات ہوئی اور ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد تم جو یہاں آئے ہو کچھ لے کے آئے ہو. سمجھی کے یہاں گھر جاتے ہیں تو کچھ لے کے جاتے گی نہیں. سمجھی کے یہاں بغیر کچھ لے کے جائیے گا تو چائے بھی نہیں ملے گی. تو اللہ نے پوچھا اے محمد تم جو آئے ہو کچھ لے کے آئے؟ اللہ کے نبی نے کہا قصوہ ٹولی اور بگور وغیرہ کے اطراف کے لوگوں ذرا دل تھام کے سننا اس واقعے کو. کہ اے رب العالمین آپ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ زمین آپ نے بنائی, آسمان آپ نے بنایا, آپ نہ کھاتے نہ پیتے نہ آپ کو کپڑے کی حاجت, میں کیا لے کے آتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا محمد جب ایک دوست دوسرے دوست سے ملنے کے لیے جاتا کچھ تو لے کے جاتا ہے, تحفہ لے کے جاتا, ہدیہ لے کے جاتا. بمبئی سے میرے نوجوان آتے ہیں تو سالی کے لیے الگ سے کپڑا چھپا کے لاتا ہے تاکہ ماں باپ کو پتہ نہ چلے, الگ سے دینا ہے. اور دوستوں کے لیے الگ سے لاتا ہے. اور بیچاری ماں باپ تڑپتے رہتا ہے, سسکتے رہتا ہے, کوئی خبر نہیں. نوجوان ماں باپ سے کوسوں دور ہو چکا ہے. جبکہ یاد رکھو اگر ماں باپ تمہارا ناراض ہے, تم حج بھی کر لیے, تم مدرسہ بھی بنا دیے, تم مسجد بھی بنا دیے, تم بہت کام کر رہے ہو, مگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو لکھ کے لے جاؤ جنت میں نہیں جا سکتے. جنت میں جانا ہے تو ماں کے قدم کو تلاش کرو, ماں کے قدم کے نیچے تمہیں جنت ملے گی, ورنہ جنت نہیں ہے. سب کچھ مل سکتا ہے. تمہیں لوگ حاجی صاحب بھی کہیں گے, تم کو مولانا صاحب بھی کہیں گے, تم کو مفتی صاحب بھی کہیں گے, مگر جنتی صاحب نہیں کہیں گے, اس لیے کہ جنت کا چابی باپ کے پاس اور جنت ماں کے قدم کے نیچے جنت.
اس لیے ماں راضی تو جنت، باپ راضی تو جنت کا دروازہ کھلے گا۔ ماں کو راضی کر لیا، باپ کو ناراض کر دیا، جنت تو مل گئی مگر گھسنے کے لیے دروازہ نہیں ہے، کیا کرو گے؟ ایسا کوئی گھر دیکھے جس کا دروازہ نہیں، کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ تو بہرحال مولانا تو آگے ہے نا، ختم کر رہے ہیں 12 بجے گئے، 5 منٹ کرنا ہے۔ چلیے، ہمارے حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا ابھی تو تقریر شروع بھی نہیں اور آپ کا ٹائم بھی ختم ہو گیا، تو اس لیے لگ رہا ہے کہ 1 سال اور جلسہ کرنا پڑے گا آپ کو، ہے نا۔ چلیے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد کچھ لے کے آئے، تو لاڈلے نبی نے کہا یا الہ العالمین، میں خالی ہاتھ تو نہیں آیا ہوں، کچھ لے کے آیا ہوں۔ خالی ہاتھ تو نہیں آیا، کچھ لے کے آیا ہوں۔ کیا لائے؟ اللہ کے نبی نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے الہ العالمین، آپ تو کھاتے نہیں کہ حسین کی دکان کا منڈا لے کے آؤ، آپ تو پیتے نہیں کہ روح افزا لے کے آؤ، پیپسی کا بوتل لے کے آؤ۔ آپ کھانے سے بھی پاک، آپ پینے سے بھی پاک۔ ہمارا رب نہ کھاتا نہ پیتا، نہ سوتا نہ جاگتا۔ میرے رب نے اپنا تعارف خود کروایا، کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میرے نبی نے فرمایا میں ہدیہ لے کے آیا، التحیات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے اللہ، میں نے زبان کی عبادت، میں نے بدن کی عبادت، میں نے مال کی عبادت، یعنی میں جو تسبیح پڑھ رہا ہوں وہ تحفہ، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ تحفہ، میں جو پیسہ خرچ کر کے حج کرنے جاتا ہوں وہ سارا کا سارا تحفہ میں آپ کے لیے لے کے آیا۔ اے میرے پروردگار، آپ ذرا قبول فرما لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہو گئے، اور خوش ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا بڑا انعام لے کے آئے ہو، میرا دل بھی خوش ہو گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں پڑھتے بھی نہیں ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی آپ کی، یہ پڑھنا لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے محمد، آپ کے ہدیے سے، آپ کے تحفے سے، آپ کے جو لائے ہوا گفٹ ہے، اس گفٹ سے میں بڑا پرسن ہوا، بڑا خوش ہوا۔ آپ نے عبادتوں کا سارا مجموعہ لے کے آئے، اس لیے جاؤ محمد، میں نے بھی آپ کو ایک انعام دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر، جاؤ، سلامتی ہو آپ پر، رحمت ہو آپ پر، برکتیں ہو آپ پر۔ اب اللہ تبارک، اللہ کے لاڈلے نبی نے دیکھا کہ اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہے، اللہ نے انعام دینا شروع کیا ہے۔ فوراً میرے آقا نے جھولی پھیلائی اور کہا یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا اے الہ العالمین، آپ تو رحمتیں بھی مجھے دے رہے ہیں، برکتیں بھی مجھے دے رہے ہیں، انعام بھی مجھے دے رہے ہیں، مگر قصبہ ٹولی کے کچھ لوگ دن بھر محنت مزدوری کرتے ہیں، کھیتوں میں ہال جوتتے ہیں، رات میں بڑی مشکل سے عشاء کی نماز پڑھ پاتے ہیں، گھٹنے میں درد ہوتا ہے۔ اے اللہ، کیا انہیں کچھ نہیں ملے گا؟ ساری برکتیں محمد کو، ساری رحمتیں محمد کو، ساری سلامتی محمد کو، کیا آپ انہیں کچھ نہیں دیں گے؟ کیا بگور والے کو کچھ نہیں ملے گا؟ کیا قصبہ ٹولے کے ان مظلوم لوگوں کو
جنہوں نے سرکار بھی محروم کر دیا، BPL کارڈ والوں نے BPL کو کھا گئے، روڈ والوں نے روڈ کے بجری کو کھا گیا۔ اے اللہ کیا آپ بھی کچھ نہیں دیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہاں اے میرے پیارے پیغمبر، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے محمد آپ گواہ رہ جائیے، میں صرف آپ کو سلامتی، رحمت اور برکت ہی نہیں دوں گا، بلکہ آپ کے راستے پر جو چلتا رہے گا، آپ کے راستے پر جو چلتا رہے گا، جو عباد اللہ الصالحین یعنی نمازوں کو بھی ادا کرتے رہے گا، روزوں کو بھی ادا کرتے رہے گا، یہ ساری رحمتیں، ساری برکتیں، ساری مغفرتیں میں انہیں بھی دیتا رہوں گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ بہرحال میں وعدہ کیا تھا مگر میں نماز کے بارے میں کچھ سنا نہیں سکا، صرف ایک نماز سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ 5 منٹ بولے تھے، 10 منٹ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو یہ ساری بات ہونے کے بعد کہا کہ اے محمد تو نے بہت بڑا تحفہ مجھے دے دیا، میں بھی کچھ گفٹ تمہیں دے رہا۔ ایک محبوب دوسرے محبوب کو گفٹ دیتے کہ نہیں؟ کہا کہ تو اتنی ساری چیزیں لے کے آئے تو میرے طرف سے بھی لے جا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یا الہ العالمین کیا ہے، دیجئے گفٹ۔ تو کہا کہ اے محمد میں ایک معراج دے رہا ہوں تمہاری امت کو۔ معراج ہوتا ہے اللہ کی ملاقات کو معراج کرتے، کہ حضرت یوسف کو کنویں کے اندر ڈالا گیا تو میں نے معراج کی برکت عطا کی۔ حضرت زکریا کا جو سر چیر کے جب 2 ٹکڑا کیا تو میں نے معراج کی برکت عطا کی۔ حضرت موسیٰ کے اوپر جب پہاڑ ٹوٹے تو میں نے معراج عطا کیا۔ اے محمد آج آپ میرے پاس آئے ہیں، یہی وہ معراج ہے۔ اب آج سے لے کے قیامت تک آنے والے، چاہے وہ قصوہ ٹولی کا جو ہے محمد کا غلام ہو، چاہے وہ جو مرغا ٹولی کا ہو، چاہے گوئل ٹولی کا ہو، چاہے بلور ہاٹ کا ہو، چاہے جوکل باری کا ہو، چاہے شیخ پورا کا ہو یا آج پارا کا ہو یا کہیں کا بھی ہو، جب جب وہ نماز پڑھے گا تب تب میں اسے معراج کی برکت عطا کروں گا۔ معراج کا مطلب ہے اللہ سے ملاقات کرنا۔ جب کوئی بندہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہے گا، نماز کے لیے جو ہے وضو کرے گا، اللہ اکبر کے نیت باندھے گا، اس کو میں معراج کی برکت عطا کروں گا۔ ہوگا کیا اس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نمازیں دے کے بھیجا۔ کتنی؟ 50 وقت کی۔ اللہ کے نبی خوش واپس آنے لگے۔ ارے بہت بڑا انعام ملا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ 4تھے آسمان میں تھے۔ کہا محمد کہاں گئے تھے؟ کیوں؟ حضرت موسیٰ کو اللہ کو دیکھنے کی بڑی خواہش تھی، اللہ کو بار بار دیکھنا چاہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے اللہ مجھے دکھائیے۔ قال ربی ارنی، اللہ کہتے لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکے گا۔ تو پھر موسیٰ نے کہا کہ میں نہیں دیکھوں گا تو کون دیکھے گا؟ کہ نہ تو دیکھے نہ تیری آنکھ دیکھے، اگر مجھے کوئی دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ حضرت موسیٰ کو یاد آ گیا، ارے میں تو نہیں دیکھ سکتا مگر جو دیکھ کے آیا کم سے کم اس کو تو میں دیکھ لوں۔ تو کہا اے محمد کیا ملا؟ کہا کہ 50 وقت کی نماز ہے۔ تو کہا کیا کیے تم؟ لے کے جا رہا ہوں، اپنی امت کو دوں گا، مکے میں اعلان کروں گا، مدینے میں اعلان کروں گا، سارے لوگ نماز پڑھیں گے۔ کہا کہ محمد تمہیں پتہ نہیں ہے، مجھے تجربہ ہے۔ کیا کہ 2 وقت کی نمازیں فرض تھی بنی اسرائیل پر، اور وہ 2 نمازیں نہیں پڑھ سکی، ایک فجر کی اور ایک عصر کی۔ کون سی؟ بنی اسرائیل کو 2 وقت کی نماز، ایک فجر اور ایک عصر، کہ یہ 2 نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت 50 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ اے محمد جاؤ، واپس جاؤ۔ بہرحال واپس گئے آئے، وہ بہت لمبا واقعہ، اس کو چھوڑ دیجئے، بھول جائیے۔ میں صرف فجر سنا دیتا ہوں، اس کے بعد وآخر دعوانا کہہ دیتا ہوں۔ فجر کی نماز پڑھنے سے انسان کو کیا ملتا ہے؟
प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अल्लाह की बातें हुई तो अल्लाह तबारक व तआला से जब अल्लाह के नबी ने पूछा कि या इलाहुल आलमीन ये फजर की नमाज क्यों है, क्या है, तो किताबों में लिखा है, वाक़यात आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलात व तस्लीम जब दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने हजरत आदम को फेंक दिया दुनिया में। कहाँ आए थे वो? हजरत आदम बोलिए कहाँ आए थे? कहाँ? नहीं मालूम? लाहिल बिल में हजरत आदम आए थे इसी हिंदुस्तान में। इसीलिए इस वक्त के हुकूमत जो चाहती है मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकालना, उस हुकूमत से कहिए मेरा बाप है आदम और आदम का बेटा मैं हूं और बाप की जमीन का मालिक बेटा ही हुआ करता है। इसलिए मुसलमान इस हिंदुस्तान से कहीं नहीं जाएगा। हम अपने बाप के सरजमीन पे है। तुम ये साबित करो कि तुम ये कहां से आए हो, तुम्हारा रहने का हक क्या है? हजरत आदम आए थे श्रीलंका में और श्रीलंका भी इंडिया का ही हिस्सा था, इसे हिंदुस्तान का हिस्सा था। इसलिए हम कहते हैं कि हम आदम के औलाद और हमारे बाप हजरत आदम जन्नत से डायरेक्ट इसी इंडिया में आए और आज तक वो अपने नस्ल दर नस्ल मुसलमान आज तक चला रहा है। बहरहाल वक्त हो चुका है, मैं आपको बताऊं अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हजरत आदम 350 साल तक रोते रहे रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। सूरह आराफ की तिलावत कीजिए, ईमान को ताज़ा कीजिए, जन्नत और जहन्नम का तज़किरा मजा ले लेके पढ़िए। वक्त हो चला है, मैं आपको बताओ तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मोहम्मद जाओ ये तोहफा अपने उम्मत को दे देना। हजरत आदम की तौबा जिस दिन कबूल हुई वो सुबह का सुहाना वक्त था, सूरज निकलने के करीब था, अभी निकला नहीं था, यानी सूरज की शुआओं की वजह से अभी चांदनी चमक रही थी, अभी सूरज निकला नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला के लाडले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो तौबा कर रहे थे, अचानक याद आया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मैंने अर्श आज़म पे लिखा देखा था। आज अल्लाह के सामने दुआ कर रहे हैं हजरत आदम, कह रहे अल्लाह जिसका नाम आपने अपने नाम के साथ शामिल कर दिया है उसी मोहम्मद के सदके से मेरी तौबा कबूल कर लीजिए। जैसे ही मोहम्मद का नाम हजरत आदम ने लिया, अल्लाह ने ऐलान किया ऐ आदम जा मैंने तेरे तौबा को कबूल कर लिया। जब आदम ने तौबा कबूल किया 350 साल हजरत आदम को हो चुके थे। 350 साल के गिड़गिड़ाने के बाद, रोने के बाद, चीखने के बाद, जंगलों में, पहाड़ों में, दरियाओं में, उसके बाद जब तौबा कबूल हुई तो हजरत आदम मारे खुशी के न दक्षिण देखे, न पश्चिम देखे, न उत्तर देखे, न दक्षिण देखे, फौरन अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध लिए और उस वक्त की जो भी तरीके थे उस तरीके से उन्होंने वो नमाज अदा की। वो फजर का वक्त था। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब से कहा ऐ मोहम्मद ये फजर की नमाज ले जाके उम्मत को दे देना। जो मुसलमान फजर की नमाज अदा करेगा 350 साल रोने के बाद हजरत आदम को जो सवाब मैंने दिया वो तेरी उम्मत को 2 रकात फजर में मैं दे दूंगा। मगर आज कस्बा टोली की मस्जिद में जाइए, आपको पता चलेगा फजर के नमाज में कितने लोग आते, एक सब भी नहीं होती हमारी। कैसे मिलेगा ये 350 साल का सवाब? इसलिए मैं कहा करता हूं कि भाइयों पहले नमाजों को दुरुस्त करो। बहरहाल वक्त हो चुका है। मेहदी के बारे में जिक्र आया था। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम शॉर्टकट में 1 मिनट में, हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में से होंगे। माँ के तरफ से हसनी और बाप के तरफ से हुसैनी, यानी दोनों सिलसिला नसब हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम तक जाके खत्म हो जाएगा। और हजरत मेहदी इतने खूबसूरत होंगे, इतने खूबसूरत होंगे, उनका चेहरा 14
भी रात के चांद की तरह चमक रहा होगा। हजरत मेहदी दमिश्क के जामे मस्जिद के इमाम होंगे। हजरत ईसा अभी उतरेंगे और फजर का वक्त होगा। हजरत ईसा जैसे पानी टपक रहा होगा, मीनार से उतार करके मेहराब पे लाया जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इक्तिदा में नमाज अदा होगी और हजरत मेहदी के लश्कर वहां से निकलेगा और दज्जाली लश्कर से मुकाबला होगा। हजरत मेहदी का बैत का एक अलग सिलसिला है, मक्के में वो बैत ली जाएगी। हकीम यानी रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान का जो हिस्सा है, वहां पर हजरत मेहदी टेक लगा के बैठे होंगे। लोग कहेंगे ये मेहदी है, लोग कहेंगे ये मेहदी है। वो कहेंगे नहीं 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 नहीं। आजकल का जाली मेहदी कहता है मैं मेहदी हूं, मैं मेहदी हूं। फर्क देखिए, वहां लोग कहेंगे ये मेहदी है, वो कहेंगे नहीं नहीं तुम लोग गलत कह रहे हो, मेरे अंदर वो सलाहियत नहीं। आज का शकील बिन हनीफ कहता है मैं मेहदी हूं। गौहर शाही के चेले चपाटे कहता मैं मेहदी हूं। फर्क यह है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम वहां से निकलेंगे, मकाम लुद में आएंगे। मकाम लुद एक मकाम है जहां पर आज भी एक गेट बना हुआ है। हजरत ईसा और दज्जाल का मुकाबला होगा। हजरत ईसा की सांस जैसे निकलेगी, जैसे जैसे काफिरों पर से गुजरेगी, वो सारे लोग मरते मरते चले जाएंगे, कब्रिस्तान बनता चला जाएगा। ईमान वाले ही उसमें शामिल रहेंगे। इंशाअल्लाह बाकी बातें इंदल मुलाकात व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।